السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات اور میرے پیارے بچوں، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، ہر نقصان سے بچائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ محترم احباب و اخوات، ہم میں سے ہر کس و ناکس کو کسی نہ کسی طریقے سے بازار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لگ بھگ ہم میں سے ہر کسی کا بازار میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہی بازار جس کو اب غزو البلاد الی اللہ کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بری جگہ بازار ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ بازار شیطان کا اڈا ہے، وہاں شیطان کا بڑا جماوڑا رہتا ہے، اور جس زمین کو یا جس مقام کو اب غزو البلاد الی اللہ کہا گیا، یا پھر جس مقام کو شیطان کا اڈا کہا گیا، تو یقین جانیے وہاں پر آپ کو کئی طرح کے غضن، کئی طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کئی طرح کی تکلیفیں آپ کو وہاں سے پہنچ سکتی ہے۔ لیکن ان تمام تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور بازار جاتے وقت یا بازار میں داخلے کے وقت کی باقاعدہ ہمیں دعا سکھلائی ہے، اور ایسی عظیم دعا سکھلائی ہے کہ جس کے اجر اور ثواب کا اگر آپ کو علم ہو جائے اور اندازہ لگا لیں تو یقیناً آپ خود بھی خوب وقت لگا کر کے یاد کریں گے، اور اپنے بال بچوں اور گھر والوں کو بھی ضرور یاد کرائیں گے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ دعا کیا ہے جو ہمیں بازار کے نقصانات سے بھی محفوظ رکھ سکتی ہے، اور وہاں جو برکات اور خیر ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں وہ ہمیں میسر ہو جائے۔ سنن ترمذی ابواب الدعوات میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کیا گیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بازار میں داخل ہوا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ اس کو اس انداز میں بھی یاد کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو یاد کرا سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ غرض یہ کہ ایک لفظ کو 3-4 بار 5 بار 6 بار رٹنا تاکہ آپ کی زبان زد ہو جائے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر سے ایک بار دیکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ خود زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، اسی کے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ لہ الف حسنۃ ومحا عنہ الف سیئۃ ورفع لہ الف درجۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم بات ہے، کیا عظیم بشارت و خوشخبری ہے مومنین بندے کے لیے۔ فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے بازار میں داخل ہوتے وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے 10 لاکھ درجے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے احباب و اخوات، بھائیوں،
دوستو، پیارے بچوں، آپ غور کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیے جاتے ہیں، اور 10 لاکھ آپ کے مرتبے، رتبے، عزت اور آپ کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بلند فرما دیتا ہے۔ یہ دعا اگر آپ کی زندگی میں ایک بار بھی قبول ہو گئی تو پھر آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی نوازش سے آپ جو ہے فیض یاب ہو جائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دعا اور یہ دعا کی فضیلت اچھی لگی ہوں گی، لہٰذا میں اپیل کروں گا کہ آپ خود بھی سنیں، اپنے جاننے ماننے والوں کو بھی سنائیں اور شیئر کریں، اور خود یاد کریں اور اپنے بال بچوں کو بھی یاد کرائیں، تاکہ اتنی بڑی فضیلت سے وہ محروم نہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔